یہاں پہ بیٹھے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس برداشت بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم و شان اور کامیاب جلسہ میں مبارکباد دیتا ہوں شوکت صاحب کو انتظام کرنے کے لیے۔ یہ بڑا کامیاب جلسہ آج سنت نگر میں منتخب ہو رہا ہے، مگر یہ جلسے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ قائدین مجلس آپ کے درمیان میں آئے، آپ پہ آنے والے خطروں سے آپ کو آگاہ کیا جائے، آپ کے آنے والے پریشانیوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اور جماعت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات لے رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو 55 سال سے زیادہ ایک عوامی خدمات کا ریکارڈ رکھتی ہے، جو مسلمان کے ڈیولپمنٹ، SC ST BC کے ڈیولپمنٹ کا ایک بے مثال ریکارڈ رکھتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک ڈیولپمنٹ چاہنے والی جماعت ہے جس نے حیدرآباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے 55 سال سے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جب حال ہی میں جب موقع ملا، جب اس سے پہلے 86 میں جب بلدیہ میں موقع ملا تو کئی ترقیاتی کام مجلس اتحاد المسلمین کے میئر کے سرپرستی میں ہوئے۔ پھر حال ہی میں جب گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں جب GHMC میں مجلس کا میئر آیا تو ہم نے بڑے ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے اقدامات لیے۔ جب میں میئر عظیم تر حیدرآباد بنا تو GHMC کا فائنینشل کنڈیشن بڑا خراب تھا، ہم پوری طریقے سے قرضے میں تھے، ہم پہ 480 کروڑ کا قرضہ تھا، ہم کچھ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سک رہے تھے، ہر کارپوریٹر کو صرف اپنے وارڈ ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 50 لاکھ روپے دیے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین نے عظیم الشان فیصلے لیے اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو عوام پہ پراپرٹی ٹیکس کا 1 روپے کا بوجھ نہیں بڑھائیں گے، مگر برابر انڈر ایسس اور ان ایسس پراپرٹیز کو ٹیکس نیٹ میں لیتے ہوئے اس کا اپنے ریونیوز کو انکریز کریں گے۔ یہ فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلدیہ کا ریونیو 300% زیادہ بڑھا اور آج ہم 900 کروڑ تک کا ریونیو جمع کر رہے ہیں، ہم پر اسے قرضہ اتر گیا ہے اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب دوسرے سال جب ریونیو سٹیبل ہوا تو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے نئے اقدامات لیے، کانفرنس آف پارٹیز آئی، ایک بے مثال کانفرنس تھی یہ، جو آزاد ہندوستان کے بعد سب سے بڑی کانفرنس تھی، جس کا یہ اعزاز ملا کہ آپ میں سے چنے ہوئے ایک نمائندے کو اس پہ چیئر کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے جو مجلس اتحاد المسلمین نے ہم کو دیا۔ جب آگے بڑھے تو پچھلے سال جب ریونیو انکریز ہوا، ہم نے ڈیولپمنٹ کے ریونیو کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ انوویٹو اسکیم لائے، جو یہ ایسے اسکیمز لائے جو سیدھے غریب مسلمانوں کو یا غریب دلتوں کو یا غریب بیکورڈ کلاسوں کو فائدہ ہو سکے۔ ہم نے ایک ایسی فوڈ سبسڈی اسکیم لائی جو فخر ملت کو خراج عقیدت دیتے ہوئے فوڈ سبسڈی اسکیم لائی، جو یہ ایک فوڈ سبسڈی اسکیم میں 50 کاؤنٹرز لگائے جائیں گے شروع میں گریٹر حیدرآباد میں، جہاں ہر سینٹر پہ دوپہر کے ٹائم پہ 300 جنوں کو کھانا دیا جائے گا۔ یہ کھانا صرف 5 روپے میں غریب عوام لے سکتی ہے۔ اس میں قریباً 450 گرام چاول ہوگا، 200 گرام دال ہوگی اور 100 گرام سبزی ہوگی، اس کے ساتھ اچار ہوتے ہوئے اور ایک چھوٹا سا میٹھا ہوگا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین نے کوشش کی کہ غریب مسلمانوں کو ایک ٹائم کا کھانا کم سے کم پیسوں میں ان کو فراہم کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایک سب سے بڑا اقدامات ہے جو آج تک ہندوستان کی کوئی میونسپیلٹی نے نہیں لیا۔ یہ دیکھو آپ اپنے قیادت کے فیصلے دیکھو، ایسے فیصلے لیتے ہیں جس کو ہندوستان کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ جب آگے جاتے ہیں تو ہم نے اور ایک اسکیم لانچ کی جس کا نام مسکان رکھا۔ اس کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ایک مڈل کلاس فیملی یا اس سے اوپر جو انکم کمانے والی فیملی ہے وہ تو اپنے بچوں کو نرسری سے پہلے کنڈرگارٹن اسکول میں چھوڑ دیتی ہے تاکہ بچوں کو بیسک تعلیم شروع کی جائے، پر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بلو پاورٹی لائن ہے، جو دن کے 50 روپے 100 روپے یا 200 روپے کماتے ہیں، ان کے بچوں کا کیا گناہ ہے جو یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے فیصلے سنو۔ یہ ایک مسکان ملک ایک اسکیم لانچ ہوئی جہاں پہ ہر کارپوریٹ ڈویژن میں 8 ڈے کیئر سینٹر بنا دیے جائیں گے، جہاں پہ غریب لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ سکیں گے اور انہیں بیسک تعلیم دی جائے گی۔ یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت جو سیدھے غریب مسلمانوں کو یا غریب دلتوں کو یا غریب BC SC ST لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سوچتی ہے۔ جب آگے دیکھیں گے تو ڈیولپمنٹ کے لیے 300 کروڑ روپے کمپریہنسو روڈ ڈیولپمنٹ پلان کو دیے۔ یہ
ایک روڈ ڈیولپمنٹ پلان ایسا ہوگا جہاں پہ پوری سی سی روڈ ہوگی, فٹ پاتھ ہوگا, ڈکٹنگ ہوگی تاکہ وائرز اوپر سے نہ جا سکے, وائرلیس پولز ہوں گے, تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی روڈ بنائی جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک 6 مہینے میں آپ اس کا فرق دیکھ سکیں گے. جب آگے دیکھیں گے تو آر او پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ آر او پلانٹس بلدیہ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, یہ تو ایک کاپی تھی جو صدر مجلس نے اپنے حیدرآباد پارلیمنٹری حلقے میں کیا. انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے, اپنے ایم پی فنڈ سے حیدرآباد پارلیمنٹری حلقوں میں اور نامپلی کے کچھ حلقوں میں انہوں نے آر او پلانٹس لگائے, جہاں پہ 1 روپے میں 11 لیٹر صاف ستھرا بسلری کے جیسا پانی عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے. سوچو ایسے اقدامات کون لیے تھے, کب لیے تھے؟ یہ صرف جماعت کا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے بھی ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو عوام کو سیدھے فائدے پہنچا سکتے ہیں, اور کسی جماعت نے یا کوئی میونسپلٹی نے پورے ہندوستان میں ایسے فیصلے نہیں لیے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قیادت ہمارے لیے کتنی عزیز ہے. جب آگے جائیں گے تو جب فائنینشل پوزیشن سٹرونگ ہوا تو ایک کارپوریٹر کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کیا گیا, 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے کیا گیا تاکہ وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرا سکے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اقدامات ہیں. جب آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو اس سے اور ترقیاتی کام آپ کو فوراً دکھیں گے. اب آگے جب جائیں گے, یہ 2 سال میں ہمارے کو تو کوئی بیس نہیں ملا تھا. جب میرے سے پہلے کانگریس کا میئر تھا مجھے تو کچھ نہیں ملا تھا, مگر اب ہم ایک بنیاد, ایک سٹیبلائز GHMC ہم بنا چکے ہیں. اب یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ سے فائدے اٹھائے گا, اور مجلس اتحاد المسلمین نے جو بھی اسکیمز دیے ہیں خالی اس کا انوگریشن کر لیتے, دنیا گلی گلی پھرتا رہے گا, صرف اس کا یہی کام رہے گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جن کے قیادت, جن کے قائدین ہر وقت آپ کے درمیان میں رہتے ہیں, آپ کے چھوٹے مسائل سے بڑے مسائل, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک مسائل میں آپ کے درمیان میں رہتے ہیں. آپ پہ کچھ بھی مصیبت آتی ہے, کچھ بھی مشکل آتی ہے, آپ کے ایک فون کال پہ, آپ کی ایک آواز پہ یہ جماعت کے قائدین آپ کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور پرزور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کر سکیں. دارالسلام کی ایک 55 سال سے زیادہ ایک تاریخ ہے کہ دارالسلام کھلے دروازے رکھ کے عوام کا انتظار کرتا ہے تاکہ عوام وہاں پہ ڈائریکٹ آ سکے. نہ کوئی پی اے ہوتا ہے, نہ کوئی بیچ کا لوگ ہوتا ہے, سیدھا عوام اندر آ سکتی ہے, صدر مجلس سے مل سکتی ہے, کوئی احمد پاشا قادری صاحب سے مل سکتی ہے, معظم خان صاحب سے مل سکتی ہے, کوئی بھی MLA سے مل سکتی ہے, میئر سے مل سکتی ہے. بتاؤ ایسی سہولت کوئی دوسری سیاسی جماعت نے تمہیں کبھی دی ہے؟ پھر ہم ان کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے, کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھنے آتا کہ ہمارا یہ سے استعمال کر رہے ہیں اور ہماری ہمدرد جماعت صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجھے یہ بتاؤ آپ کہ آپ کے لیے کچھ قائدین نے قربانی دی, آپ کی بلندیوں کے لیے, آپ کے بچوں کی بلندیوں کے لیے, یا آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کے درمیان میں کون سی سیاسی پارٹی آپ کے درمیان میں آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی, صرف مجلس اتحاد المسلمین آتی ہے. نوجوانوں, تم یہاں پہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہو, تمہارے بزرگوں سے یہ پوچھو کیا یہ موقف مجلس اتحاد المسلمین کا آج سے 55 سال پہلے تھا؟ تو تمہیں اپنے بزرگوں سے یہ جواب ملے گا کہ مجلس کے جلسوں میں آنے سے سب کوئی ڈرتا, مجلس کے جلسوں میں آنے سے لوگ گھبراتے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. جب پولیس ایکشن کے بعد ہم پہ ظلم ہو رہا تھا تو فخر ملت گھر گھر جا کے کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہارا کیس لڑوں گا اور میں تمہارا سہارا بنوں گا. وہ حالات تھے اور آج کے حالات ہیں. ان کی قربانیاں فخر ملت کی قربانی تھی, اس کے بعد سالار ملت کی قربانی ہے, وہاں سے نقیب ملت کی قربانیاں دیکھ آپ کے سامنے ہیں, حبیب ملت کی قربانیاں اور تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں. بتاؤ اور کوئی سیاسی جماعت یا اور کوئی سیاسی قائدین آپ کے لیے یہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو تمہیں یہ اب جاگنا ہوگا, اس غفلت کی نیند سے جگنا ہوگا. اگر تم ایسی ہی غفلت کے نیند میں سوتے رہو گے تو خدا بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. آگے آنے والے حالات بڑے نازک ہیں, اگر تم اب نہیں جگو گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حالات برے آ جائے اور ہم مقابلہ نہ کر سکیں. اگر ہم اب جاگیں گے, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے, تو ہماری حفاظت کرنے کے واسطے اللہ کے حبیب کے بعد جماعت کے قائدین ہوں گے جو آپ کے آنکھ پہ کچھ زخم آنے سے پہلے خود کو لہو لہان کریں گے, خود کی جان نچاور کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کے حبیب کے بھروسے پہ چھوڑیں گے. جب تک جماعت کا ایک بھی قائدین وہاں پہ برقرار رہے گا آپ کے ناخون تک خروچ آنے نہیں دیا جائے گا. دیکھو کیسے کیسے قربانیاں قائدین دیتے ہیں. تم یہ مجھے بتاؤ کہ فخر ملت نے 11 مہینے جیل کی صحبتیں کیوں برداشت کی؟ کیا وہ اپنی ذات کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کیے؟ نہیں مسلمانوں, انہوں نے آپ کی بلندیوں کے لیے, آپ کی ترقی کے لیے وہ جیل کی صحبتیں
برداشت کی، ان کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ تمہیں آواز دے گا کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے جو وقت گزارا ہے جیل میں، میری ذات کے لیے نہیں، میری اولاد کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے لیے میں نے گزارا ہے۔ اور 11 مہینے کی طویل جیل کے بعد وہ باہر آئے۔ اس کے بعد اگر آپ سالار ملت کو دیکھیں گے تو وہ مرحوم قائد جنہوں نے ہر وقت آپ کے اور میرے لیے فکر کی، ہمیشہ آج نوجوانوں تمہیں اسکالرشپ دلائی، تمہیں ریزرویشن دلائی، سوچو وہ کیسے کیسے تکلیف سے گزرے تھے۔ کیا وہ تکلیف کیا وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا بہتر مستقبل کے لیے گزرے تھے؟ نہیں، وہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے، آپ کو ایک مقام دینے کے لیے گزرا گیا تھا۔ کیا نقیب ملت نے جو قربانیاں دی، جو جیل کی صحبتیں برداشت کی، جو وہ سنگاریٹی گئے، ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، کیوں کرنی پڑی؟ کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ ایک اللہ کے گھر کو شہید کیا جا رہا تھا، وہاں پہ صدر مجلس پہنچتے ہیں، MLA کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کا گناہ ہے کہ آپ کے میری عبادت گاہ کو اگر کوئی شہید کرنے کی کوشش کرا اسے کرے؟ وہ گناہ میں ان کی جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، تم کیا بول سکتے ہو کیا وہ ان کی ذات کے لیے یا ان کی اولاد کے لیے یا خود کے لیے انہوں نے کیا؟ نہیں مسلمانوں، وہ سب آپ کی بلندی کے لیے کیا گیا تھا۔ اکبر تو دیکھو ان کی کیا غلطی تھی، انہیں زخم کیوں کھانے پڑے، ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی کیوں پڑی؟ کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے بزرگ غریب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر یہ کہا کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، فکر مت کریے، مجلس اتحاد المسلمین جدوجہد کرے گی اور آپ کو مکان دلائے گی؟ کیا ان وہ غریب بیوہ مسلمانوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بھروسہ دلاتے ہیں کہ اماں تمہارے پاس گھر نہیں ہے، میں پرزور کوشش کروں گا اور تمہارے لیے زمین ڈھونڈوں گا اور وہاں پہ گھر بنا کے تمہیں دوں گا؟ کیا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، محبت سے ہاتھ رکھ کے اسے یہ دلاسا دیتے ہیں کہ آج تیرے پاس گھر نہیں ہے پر انشاءاللہ تو جماعت پہ بھروسہ کر، یہ اکبر الدین اویسی انشاءاللہ وہ زمین ڈھونڈے گا اور تجھے گھر فراہم کرے گا؟ جب یہ جدوجہد کرتے ہیں اور ایک زمین کو جب وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ڈھونڈ عناصر ان پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کا خون زمین پہ پانی کے جیسا بہایا گیا تھا۔ وہ کیا خون کیا ان کی ذات کے لیے یا ان کی بلندی کے لیے بہا گیا تھا؟ نہیں مسلمانوں، نہیں نوجوانوں، یہ آپ کی بلندی کے لیے، آپ غریب مسلمانوں کو گھر دلانے کے لیے، آپ بیواؤں کو گھر دلانے کے لیے، ان یتیم بچوں کو کے سر پہ چھت دلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ آگے جا کے دیکھو، اب آنے والے انتخاب 30 اپریل کو ہے، آپ کو اب صدر مجلس نے کہا تھا کہ صبر کا مظاہرہ کرو، ہم جمہوریت میں جواب دیں گے۔ آپ جب اکبر الدین اویسی صاحب پہ حملہ ہوا تھا اور ہم سب بے چین تھے تو جماعت نے آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ صبر سے رہیے، انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا۔ وہ 30 اپریل 2011 تھی، اب آنے والا 30 اپریل 2014 ہے۔ اس ایک ایک خون کا خطرہ ہم ایک ایک ووٹ سے جواب دیں گے۔ وہ ایک ایک ووٹ وہ منافق مجلس کے ایک ایک خنجر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 30 اپریل کا دن یاد رکھو، تمہیں جواب دینا ہے، اس ایک ایک خطرے کو جواب دینا ہے، اس ایک ایک پل کو جواب دینا ہے جو فخر ملت نے جیل کی صحبتوں میں گزارا تھا، اس ایک ایک پل کو کا جواب دینا ہے جو سالار ملت نے تمہیں دیا تھا اپنی اولاد کو نہ دیتے ہوئے، وہ ایک ایک پل کا تمہیں جواب دینا ہے جو نقیب ملت نے تمہیں گزارا تھا۔ تو اکبر الدین اویسی صاحب کا ایک ایک خون کا خطرہ تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے اتحاد کے لیے بہا دیا، میں نے تو میرا خون روڈ پہ بہا دیا، میں نے اف تک نہیں کی، میں تو دعاؤں کا محتاج ہو گیا تھا، تمہاری دعاؤں سے میں واپس آیا۔ مگر اب نوجوانوں تمہیں جگنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کو اپنی سرپرستی دینے کی ضرورت ہے۔ اب 30 اپریل آ رہا ہے، ہم جمہوریت میں جواب دیں گے، اس ایک ایک خون کے بدلے کا حساب ایک ایک ووٹ سے دیں گے اور مخالفین مجلس کا نام اور نشان مٹا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب متحد رہو، ایک ساتھ رہو، اب ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، صدر مجلس کے پیچھے ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں نیند سے جگنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ مبارک ہو تم کو کہ صدر مجلس تمہارے بیچ میں امیدوار اتار رہے ہیں، اس کو کامیاب کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں ہوش میں، حواس میں اپنا نام ووٹر لسٹ میں انرول کرانا پڑے گا، اپنا نام تم ووٹر لسٹ میں انرول کراؤ گے تو تم ووٹ ڈالنے کے قابل ہوگے، تمہارا وہ ایک ایک ووٹ ایک ایک مار ہوگا منافق مجلس کے لیے۔ اور اب
کہ ہم انشاءاللہ 30 اپریل کو منافقین مجلس کو نصف و نابود کر دیں گے جمہوریت کے دائرے میں. آپ انشاءاللہ اتحاد میں رہیے, متحد رہیے, جماعت کے پیچھے رہیے, قائدین کے فیصلوں کو مانیے اور ان کے اوپر لبیک بولیے. انشاءاللہ اور جلسے ہوں گے, پھر مخاطب کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.